درود پاک من اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل آپ نے دیکھنے اور چھونے کے متعلق کچھ مسائل سماعت کیے تھے، اور آج اسی کے متعلق کچھ اور مسائل ہیں۔ کل بتایا تھا کہ 4 طرح کے مسائل بیان کیے جائیں گے: مرد کا مرد کو دیکھنا، اور عورت کا عورت کو دیکھنا۔ آج فرماتے ہیں کہ عورت کا عورت کو دیکھنا اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے بشرطے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ کوئی عورت برہنہ بدن ہے تو دوسری عورت اس کو پورے سطر کو اس کے نہیں دیکھ سکتی ہے، جیسا کہ زیادہ تر ہماری ماں بہنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک غسل کر رہی ہے تو دوسری آنے جانے میں بالکل کوئی قباحت ہی نہیں سمجھتی۔ وہ برہنہ بدن ہے، پورا سطر کھلا ہوا ہے، اور دوسری عورت وہاں کھڑی رہتی ہے، کام کرتی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے۔ یہ بھی شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا اس کا بدن عورت بھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ہاں، اگر اتنے بدن پہ کپڑا وغیرہ پڑا ہوا ہے تو اوپر کا بدن جو ہے عورت دوسری اس کا دیکھ سکتی ہے۔ جیسے مرد مرد کا دیکھ سکتا ہے، اسی طرح عورت عورت کا بھی دیکھ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں عورت صالحہ کو یہ چاہیے، یعنی جو نیک پرہیزگار عورت ہے، کہ اپنے کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی۔ مسلمان عورت کو یہ بھی حلال نہیں کہ کافرہ کے سامنے اپنا ستر کھولے۔ اگر کوئی کافرہ ہے تو اس کے سامنے اپنا ستر کھولے، ایک مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ گھروں میں کافرہ عورتیں آتی ہیں اور بیویاں ان کے سامنے اسی طرح مواضع ستر کھولے ہوئے ہوتی ہیں، یعنی وہ حصے جن کا چھپانا فرض ہے انہیں کھولے ہوئے ہوتی ہیں، جس طرح مسلمہ کے سامنے رہتی ہیں۔ ان کو اس سے اجتناب لازم ہے، یعنی بچنا چاہیے۔ اکثر جگہ دائیاں کافرہ ہوتی ہیں اور وہ بچہ جنانے کی خدمت انجام دیتی ہیں۔ اگر مسلمان دائیاں مل سکیں تو کافرہ سے ہرگز یہ کام نہ کرایا جائے کہ کافرہ کے سامنے ان اعضاء کے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہیں کوئی ایسی عورت نہ مل سکے تو پھر بصورت مجبوری ان سے بھی کام کرایا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ تر آج کے وقت میں یہی ہے کہ مسلمان دائیاں جو ہے ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لہذا اگر نہیں ہے کہیں پہ تو کرانے میں حرج نہیں ہے۔ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے۔ مرد اجنبی سے مراد جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے، وہ اس کے لیے اجنبی مرد ہے۔ اجنبی سے مراد یہ نہیں ہے وہ اسے جانتی نہیں ہے تو اجنبی ہے، بلکہ جس سے نکاح اس کا جائز ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے، شرعی اعتبار سے اجنبی ہے۔ تو کہتے ہیں عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ اب انہوں نے کہا کہ مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا جو حکم ہے وہی حکم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی مرد ہے، اب وہ تہمت باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اور اوپر کا بدن اس کا کھلا ہوا ہے، یا پھر یہاں تک کا کچھ پہنے ہوئے ہے کپڑا، پاؤں بھی کچھ کھلے ہوئے ہیں، تو عورت اس کی طرف دیکھ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بالکل بھی شہوت کا اندیشہ اسے نہ ہو۔ اگر اسے لگتا ہے کہ میں ایسے برہنہ بدن دیکھوں گی تو شہوت پیدا ہوگی، تو پھر اس کے لیے ہرگز اس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عورت مرد اجنبی کے جسم کو ہرگز نہ چھوئے جبکہ دونوں میں سے کوئی جوان ہو۔ اگر جوان ہے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے بدن کو ہاتھ لگانے کی بالکل بھی اجازت نہیں، اس کو شہوت ہو سکتی ہو۔ یعنی اگر کوئی ایک جوان ہے اگرچہ دوسرا عمر دراز ہے تو پھر ایسی صورت میں ہاتھ نہ لگایا جائے، اس کو شہوت ہو سکتی ہو، اگرچہ اس بات کا دونوں کو اطمینان ہو کہ شہوت نہیں پیدا ہوگی۔ اطمینان ہے، سمجھ رہے ہیں کہ شہوت نہیں ہوگی، پھر بھی دوسرے کے بدن پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض جوان عورتیں اپنے پیروں کے ہاتھ پاؤں دباتی ہیں
اور بعض پیر اپنی مریدہ سے ہاتھ پاؤں دبواتے ہیں اور ان میں اکثر دونوں یا ایک حد شہوت میں ہوتا ہے۔ ایسا کرنا ناجائز ہے اور دونوں گناہگار ہیں۔ اگر کسی کا کوئی پیر ہے تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا سکتی ہے، کیونکہ اگر ہاتھ پاؤں دبائے گی تو شہوت کا اندیشہ تو بہرحال ہے، اور اندیشہ ہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شہوت طاری ہوتی ہے اور یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، لہذا اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو سخت سے سخت گناہگار ہے۔ مرد کا عورت کو دیکھنا، اس کی کئی صورتیں ہیں اور وہ انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ۔